گئے. باب این رکز النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرایۃ یوم الفتح. فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا کہاں گاڑا؟ رایہ منا جھنڈا، رکزہ گاڑا. حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو سامۃ عن ہشام عن ابیہ لما سار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح. جب چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال، فبلغ ذلك قریشا، پہنچی یہ خبر قریش کو. کون سی خبر؟ کیا آپ سن لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آ رہے ہیں. خرج ابو سفیان بن حرب وحکیم بن حزام وبدیل بن ورقاء. نکلا ابو سفیان بن حرب، حکیم بن حزام، بدیل بن ورقا، تینوں سردار. یلتمسون الخبر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تلاش کر رہے تھے خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. فاقبلوا یسیرون، کتاب نہیں ملتی بھی. یلتمسون دیر سے مل جائے گا. یلتمسون الخبر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فاقبلوا یسیرون، بس آئے وہ چلتے ہوئے حتی اتوا مر الظہران، یہاں تک کہ وہ پہنچ گئے مر زہران، جو ایک جگہ ہے مکہ کے قریب. فاذا هم بنیران کانها نیران عرفہ. نیران جمع نار کی. اچانک انہوں نے دیکھی بہت ساری آگ، گویا کہ وہ آگے ہیں عرفہ کی. فقال ابو سفیان ما هذه لکانها نیران عرفہ. یہ کیا ہے؟ گویا کہ یہ تو عرفہ کی آگ ہے. فقال بدیل بن ورقاء، آگ کی جمع نیران. فقال بدیل بن آپ نے ورقاء، فرمایا تھا نا کتنے شہبت ہیں آپ کے ساتھ؟ 10,000. ہاں جی سائلنٹ گا دیں. ہاں، آپ نے فرمایا 10,000 اگے جلا لو. 10,000 اگے، فقال بدیل ایک آگ مان نہیں، 10,000 آگے. فقال بدیل بن ورقاء نیران بنی امر. کہنے لگا بدیل بدیل اپنے اپنے اندازے لگانے لگے، یہ آگے ہیں بنی امر. بنو عمر کی. فقال ابو سفیان امر اقل من ذلك. انہوں نے کہا نہیں امر ایسے کام ہے، وہ کتوں انہیں آگاں بال سکتے رہے. فرآہم ناس من حرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ 3 چودھری یہ باتیں کر ہی رہے تھے تو دیکھ لیا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکی داروں نے. حرس کی جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکی داروں نے، پہرے داروں نے. فادرکوہم، انہوں نے ان کو پا لیا، فاخذوہم، ان کو پکڑ لیا، فاتوا بہم رسول اللہ صلی اللہ ان کو لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. علیہ وسلم. فاسلم ابو سفیان، ابو سفیان مسلمان ہو گیا. ابو سفیان مسلمانوں، اب پتا تھا نا مسلمان نہ ہوا عمر کی تلوار گردن اڑا دے گی. سائلنٹ گا دینا نکال کے. فلما سار قال لعباس احبس ابا سفیان. فلما سارا، فلما سار پر جب آپ چلے قال آپ نے فرمایا للعباس عباس چچا کے لیے احبس ابا سفیان روک رکھو چوری ابو سفیان کو عند حتم الخیل. عند حتم الخیل. کہاں روکو؟ اس کا حاشیہ ہے عند حتم الخیل کا. ہاں جی. جی پڑھے. حتم الخیل بالحاء والطاء الساکنہ المہملتین والخیل بالخاء المعجمہ بعدها تحتیہ. چلے آگے اور پڑھے حاشیہ. ای ازوہا حامہا اجتحامہا. ٹھیک ہے، اور حاشیہ پڑھے، سارا پڑھے. من الاسین وابی ذر عن المثمرہ حتم بالخاء المعجمہ الجبل بالجیم والموحدہ ای انف الخیل. لو جی کہہ رہے ہیں اندہ حتم الجبل بھی ہے، حتم الخیل بھی ہے. سمجھ آ گئی؟ اندہ حتم الخیل لکھا ہوا ہے نا، اندہ حتم الجبل بھی ہے. اگر اندہ حتم الجبل ہو اس کا معنی کیا کریں گے؟ پہاڑ کی گھاٹی کے پاس. پہاڑ کی گھاٹی کے پاس. ابو سفیان کو کہا رکو پہاڑ کی گھاٹی کے پاس. اگر آپ پڑھیں اندہ حتم الخیل تو پھر گھوڑوں کی بھیڑ والی جگہ کے پاس، جہاں گھوڑوں کی بہت زیادہ بھیڑ ہے نا، اسے وہاں کھڑا کرو ابو سفیان کو، حتی ینظر الی المسلمین، یہاں تک کہ وہ دیکھ سکے مسلمانوں کی طرف. فحبسہ العباس فجعلت القبائل تمر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو روکا اس کو عباس نے، قبیلے شروع ہوئے گزرنے لگے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تمر کتیبتاً کتیبتاً، وہ گزر رہے تھے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کی شکل میں. کتیبتاً علی ابی سفیان، ہو گیا نا کتیبتاً کتیبتاً علی ابو سفیان، ابو سفیان پر. فمرت کتیبۃ، گزرا ایک لشکر. قال یا عباس ما هذه من هذه. اس نے کہا عباس یہ کون ہے؟ قال هذه غفار. عباس نے کہا یہ قبیلہ غفار ہے. قال مالی ولی غفار. اس نے کہا مجھے کیا سروکار ہے غفار کے ساتھ؟ ابو سفیان نے کہا. ثم مرت جہینۃ، ایک اور قبیلہ گزرا جس کا نام جوہینہ تھا. قال مثل ذلك ثم مرت. اس نے ایسا ہی کہا. عباس نے جواب دیا ابو سفیان، اس نے کہا مجھے کیا سروکار ہے غفار کے ساتھ، مجھے کیا سروکار ہے جوہینہ کے ساتھ. ثم مرت سعد بن حزیم، پھر گزرا سعد بن جوہین قبیلہ. سعد بن حزیم.
حزیم، ہاں جی، فقال مثل ذلك اس نے کہا ایسا ہی. ثم مرت سليم فقال مثل ذلك پھر گزرا سلیم قبیلہ، اس نے ایسا ہی کہا. حتى أقبلت كتيبة لم يرى مثلها. یہاں تک کہ ترجمہ کریں، ایک ایک لشکر، ایک گروہ لم يرى مثلها اس جیسا نہیں دیکھا. ہاں اس جیسا نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، شاباش. قال من هذه؟ اس نے کہا، ابو سفیان نے کہا یہ کون ہے؟ قال هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة. اس نے کہا یہ انصار ہیں. عباس نے کہا ان پہ ان کے سپہ سالار ہیں سعد بن عبادة عبادہ. سمجھ آ رہی ہے نا ساری چیز کی؟ معه الراية. سعد بن عبادہ کے پاس جھنڈا ہے. شاباش شاباش. فقال سعد بن عبادة يا أبا سفيان سعد بن عبادہ نے کہا اے ابو سفیان، اليوم يوم الملحمة. چل الیوم یوم ملحمة. الملحمہ، آج کا دن لڑائی کرنے کا دن. آج تک چھوڑے نہ لا دیں گے مکے والے. ملحمہ اليوم ملاحم ہے نا، آپ نے ایک کتاب پڑھی ہوگی بخاری میں، کتاب الملاحم، لحم سے کاٹنا. آج تھوڑی بوٹیاں لا دیں گے، بوٹیاں اڑا دیں گے تھوڑیاں. ملاحم. اليوم تستحل الكعبة. الیوم تستحل، آج کے دن کعبے کی حرمت حلال کی جائے گی. فقال ابو سفيان يا عباس عباس نے، ابو سفیان نے کہا اے عباس، حبذا يوم الزمار. حبذا یوم الزمار، بہت اچھا تھا کہ آج کا دن بیت اللہ کی حفاظت کا دن ہوتا. ثم بہت اچھا تھا آج کا دن بیت اللہ کی حفاظت. حفاظت کا ہوتا. ثم جاءت آج اتنا خون خرابہ نہ ہوتا. ابو سفیان کہنے لگا ثم جاءت كتيبة. لو جی لشکر آ رہے ہیں، دستے آ رہے ہیں. پھر آیا ایک دستہ، ایک چھوٹا سا ایک لشکر کتیبہ، وهي أقل الكتائب. اور وہ دوسرے لشکروں سے کم تھا، بڑا چھوٹا تھا، اقل. فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. اللہ، جس کے اندر اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ تھے. جی، وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا کس کے پاس تھا؟ زبير بن العوام. نہیں 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 نہیں، زبير بن العوام. ہاں زبیر بن عوام کے ساتھ. زبیر بن عوام. فلما مر یہ کون ہے زبیر بن عوام؟ عبداللہ بن زبیر کے والد محترم، حضرت اسماء کے خامد. اب تو پتہ چل گیا نا، زبیر بن عوام حضرت اسماء کے خامد. زبیر فلما حضرت عبداللہ کے والد محترم. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ابو سفیان کے ساتھ، قال ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة. ترجمہ کریں. کیا آپ جانتے ہیں کہ سعد بن عبادہ نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ قال ما قال. تو آپ نے فرمایا کیا کہا؟ کیا کہا؟ قال كذا وكذا. تو انہوں نے بتا دیا کہ جیسے جیسے. ایسا ایسا کہا. ٹھیک ہے. فقال كذب سعد. آپ نے فرمایا جب پتا چلا سعد نے کہا جی آج مار دیں گے، آج خون خرابہ کر، آپ نے سن کے کیا فرمایا؟ سعد نے جھوٹ بولا ہے. سعد نے جھوٹ بولا ہے. ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة. لیکن آج کا دن تو وہ دن ہے جس میں اللہ کعبے کی تعظیم کریں گے. کوئی نہیں مارنا مرنا کسی نے. ويوم تكسى فيه الكعبة. اور ایسا دن ہے کہ جس میں کعبہ کو غلاف پہنایا جائے گا. مارنا کون سا ہے؟ کسی کو کوئی نہیں مارنا. قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجون. حکم دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکز